23 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. توجہ دیجیے. اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہیں دے سکتی کچھ بھی. ولا يقبل منها عدل اور کسی جان کی طرف سے دوسرے کے لیے کوئی فدیہ کوئی بدلہ کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. ولا تنفعها شفاعۃ اور کسی جان کو کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی. ولا هم ينصرون اور اس دن کسی کی مدد نہیں ہوگی. یہ آیت نمبر 123 ہے. اب اس میں تین چار چیز ہے خاص طور سے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. پہلی چیز ہے دھیان دیجیے. اور دوسری چیز ہے ایک عبادت دوسرے کے لیے قبول نہیں ہوگی. دوسری چیز. اور تیسری چیز ہے شفاعت ریکویسٹ کس کی بھی قبول نہیں ہوگی. چوتھی چیز ہے مدد نہیں کی جاتی. یہ چار چیزیں. اس سے کیا ہے ایک طبقہ عجیب جنم لے لیتا ہے اور اپوزٹ فکر رکھنے والا دیکھو اپنا عمل اپنا کام آتا اپنا عمل کام آتا. دھیان دیجیے گا جو میں قرآن سے تفسیر الآیت بالآیت ابھی کروں گا سمجھ میں آ جائے گا. اب سب سے پہلے سورہ صافات نوٹ کیجیے گا. سورہ صافات 12 نمبر 23 کی آیت کریمہ ملاحظہ کیجیے اور قرآن کی تفسیر جب قرآن سے مل جائے تو انشاءاللہ اس میں بڑا مزہ آئے گا. اللہ پاک فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ اس لیے اپنے 12 نمبر 19 کی آیت ہے وہ بھی آیت پیش کرتی ہے مجھے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس دن لا ينفع مال نہ تو مال نفع دے سکتا ولا بنون نہ اولاد کام آ سکتی. آیت نمبر 88 یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من. اس آیت میں بھی یہی پوائنٹ ہے. اس دن نہ مال نفع دے گا آپ کو. کتنا بھی آپ جمع کیجئے ڈپوزٹ کیجئے جتنی بھی آپ خزانے جمع کر لیے ہیں آپ چاہیں گے اے اللہ تیری جنت کی جتنی قیمت ہے میں دینے کو تیار ہوں تو اللہ کہے گا ابے میں نے تیرے کو بھی پیدا کیا تیرے مال کو بھی پیدا کیا تو مجھ سے خریدنا کیا چاہتا ہے. کچھ کام نہیں مال بھی کام نہیں آئیں گے. ولا بنون اور اولاد کی جسمانی توانائی کے لیے جو آپ صبح و شام اکٹھا تھے محنت کر کے کھلاتے تھے اچھا گٹا بہترین سے کیے کہ میرا سپورٹ کرے گا یہاں کر سکتا چلتا اس دن کام نہیں آئے گی. اولاد بھی کام نہیں آئے گی. لیکن جب بندہ مومن جب اتنی سنتا ہے تو دل بھر تکلیف ہونے لگتی ہے نا. ارے کام نہیں. مگر آگے فرماتا اللہ الا من اتى الله بقلب سلیم آیت نمبر 89 لیکن جن کے پاس قلب سلیم ہے وہ ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. سبحان. اب قلب سلیم کیا ہے؟ یہ قلب سلیم سمجھا دوں ایک لفظ میں. قلب سلیم یہ ہے انسان ہر بری باتوں سے بچے انسان ہر برے خیالات سے دل کو محفوظ رکھے. اس کو بولتے ہیں قلب سلیم. سوچ اور فکر بھی ان کی اچھی ہو تو اس کو بولتے ہیں قلب سلیم. ہم ہی نہیں بولتے کہ ہمارا ہے یا آپ کا مگر اتنا تو ضرور سمجھ میں آیا کہ اللہ قلب سلیم والے کو میدان محشر میں دوسرے کی مدد کے لیے قائم فرمائے گا. یہ بات سمجھ میں آئی. لہذا اس آیت کریمہ میں جو پہلا پوائنٹ تھا کوئی دوسرے کے کام نہیں آئیں گے اس سے مراد یہ لیجئے گا کہ جو ظالم ہوں گے ظالم کے کام نہیں آئیں گے جو بدبخت ہوں گے بدبخت کے کام نہیں آئیں گے لیکن جو نیک ہوں گے وہ دوسرے کے کام آئیں گے. اب اس کی ایک آیت زبردست سن لیجیے. آیت نمبر 25 الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. اس دن الاخلاء خلیل بڑے سے بڑے دوست یومئذ اس دن عدو دشمن ہو جائیں گے. عدو مانے دشمن ہو جائیں گے. اس دن دشمن ہو جائیں گے بڑے سے بڑے دوست. اللہ اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن ہو جائیں گے. آگے اللہ فرماتا الا المتقین لیکن
لیکن جو صاحب تقویٰ ہے وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. دیکھا جو متقی ہیں وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سورہ زخرف کے آیت نمبر 67 اور 67. اس دن دشمن تو ہوں گے بڑے سے بڑے گہرے سے گہرے دوست. آپ اپنے دوست کے مطلب بغیر کھاتے پیتے نہیں تھے, اس کے بہترین دوست اس کے انتظار میں رہتے تھے, لیکن وہ سب دشمن ہو جائیں گے. اور کام کون آئیں گے؟ اگر تقویٰ آپ کے پاس ہے, تقویٰ آپ کے پاس ہے, تقویٰ آپ کے پاس ہے, تو ایک دوسرے کے کام آئیں گے. تو دھیان رکھیے گا اس آیت کریمہ کے ذریعے کبھی بھی آپ کے پاس یہ بات آئے نہیں قیامت میں کوئی بھی کام نہیں آتے, نئے کام آتے, مگر ظالم ظالم کے کام نہیں آتے, مجرم مجرم کے کام نہیں آتے, کافر کافر کے کام نہیں آتے. مومن متقی ایک دوسرے کے کام آئیں گے. مومن متقی ایک دوسرے کے کام آئیں گے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا مطلب. اب آیت نمبر 124 دیکھیے, بڑی عمدہ آیت ہے, اس کو دھیان رکھیے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ وَإِذِ ابْتَلَىٰ. یہ بڑی اہم آیت ہے, اس کو نوٹ کیجیے اور یاد کرو. جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا, یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بِكَلِمَاتٍ چند کلمات سے. ہم صرف کلمات کی پہلے تفسیر کر رہے ہیں, پھر آزمانے پر بات کریں گے. کن کن چیزوں سے آزمایا تھا اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں. حضرت مجاہد تابعی ایک قول, حضرت قتادہ ان کا ایک قول ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ 3 قول ہے. حضرت قتادہ کا قول یہ ہے اس چیز سے آزمایا تھا, تو دوسری آیت میں خود آ رہا. حضرت مجاہد بھی یہی کہتے ہیں کہ دوسری آیت میں جو آ رہا ہے اسی سے آزمایا تھا. کیا آزمائش تھی کہ طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا, اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا, رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا, اور کیا کیا بہت ساری چیزیں تھیں ان کے لیے. لیکن سب سے بیسٹ جو حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے وہ 10 چیز سے آزمایا تھا ان کو. اب 10 چیز میں کیا ہے, کچھ چیزیں یاد ہیں مجھ کو, میں بتاؤں آپ کو. 10 چیز میں کیا ہے جو ابھی خاص طور سے ناخن کاٹنا, دھیان دیجیے, اور بال حجامہ بنوانا, مطلب مونچھ ترشوانا, ناک کے نیچے کا بال کٹوانا, توجہ دیجیے, مسواک کرنا, نوٹ کرتے جا رہے ہیں آپ. یہ سب چیزوں سے اللہ پاک نے ان کو آزمایا تھا اور ان کے اوپر واجب قرار دیا تھا. حضرت ابراہیم کی شریعت میں حضرت ابراہیم کے اوپر کمپلسری قرار دیا تھا. ناخن بھی کاٹنا ان پر واجب تھا, سمجھ رہے نا, مسواک کرنا واجب تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن امت محمدیہ میں یہ واجب نہیں ہے. ان میں جو سر فہرست ہے مسواک کی بڑی اہمیت, اس میں ایک مطلب مفسرین فرماتے ہیں اتنی مسواک کی اہمیت بیان کرنے کے باوجود, توجہ دیجیے گا, اللہ پاک نے روزہ داروں کو, دھیان دے رہے ہیں, روزہ داروں کو نبی پاک کے فرمان عالی شان کے ذریعے سے فرمایا کہ اگر مسواک تم نہیں کرتے ہو تو منہ میں تھوڑی سی بدبو آتی نہیں, آتی بالکل آتی نہیں کرتے, لیکن یہ بد نہیں ہے, بو کا ہوا, یہ بد نہیں ہے. اللہ پاک کے سامنے اطیب من ریح المسک, اے روزہ دارو, مشک و عنبر سے زیادہ طیب و پاکیزہ اللہ کے نزدیک ہے فضل و کمال میں. اللہ بہت بڑی بات ہے. تو حضرت ابراہیم پر یہ واجب تھی, توجہ دیجیے گا, مسواک. لیکن امت محمدیہ پر مسواک نہ کرنے کی وجہ سے جو بدبو ہے وہ ان سے زیادہ, توجہ دیں آپ, اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہے, کمال ہے. امت محمدیہ کا اعزاز ہے. یہ کسی امت کو یہ شرف نہیں ملا, کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا. یہ تو کلمات کی توضیح ہوئی. اب آزمائش, اللہ پاک کبھی بھی دھیان رکھے گا بغیر آزمائش کے کبھی بھی بندے کو کچھ نہیں عطا کرتا. وہ چوٹیاں ہیں جو بغیر آزمائش کے اس کو رزق ملے گی, وہ جانور ہیں بغیر آزمائش کے رزق ملیں گے, کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. لیکن اشرف المخلوقات کو پارہ نمبر 28 میں سورہ جمعہ کی آیت کریمہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز ادا کر لیے, ہاں, اب کیا کرنا, فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, چل زمین میں پھیل جا, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا رزق تلاش جا کر. دیکھا, چوٹیوں کو نہیں کہے گا, دیگر مخلوقات کو نہیں کہے گا, آپ کو بغیر محنت کے, بغیر آزمائش کے, بغیر امتحان کے, بغیر ایگزام کے, بغیر امتحان اور ابتلا کے آپ کو کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ آپ
عظیم قائل